اسلامک ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج کل آپ کو پتا ہے سیاست اپنے زوروں پر ہے، خاص طور پر پاکستان پیپلز پارٹی کے جو لیڈران ہیں، پرٹیکولرلی جب بلاول بھٹو زرداری صاحب، وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر جلسے کر رہے ہیں۔ آج کل خیبر پختونخوا وہ دورہ کر رہے ہیں۔ وہ کبھی نواز شریف صاحب کو لڑ کہتے ہیں، کبھی سلیکٹڈ کہتے ہیں، کبھی نون لیگ کو مہنگائی لیگ کا نام لے کے تانا دیتے ہیں، اور یہ بھی ان کو تانا دیتے ہیں جناب اعلیٰ یہ بند کمروں کے پیچھے فیصلے کروا کے لاڈلا بننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو پھر ایڈوائز بھی کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست سے سیاست کرنا سیکھے کہ عوام کا لاڈلا بنے۔ کیوں نواز شریف صاحب آپ ہمیشہ جو ہے غلطی پر ہو جاتے ہیں، غلط سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں؟ دوسری طرف پاکستان ظاہر ہے مسلم لیگ نون کا اس کے اوپر ایک رد عمل ہے، کاؤنٹر آرگومنٹ ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی تھی 2018 میں، اور ابھی جو کچھ ہمیں مل رہا ہے، جو ٹریٹمنٹ ہمارے ساتھ ہو رہی ہے، اگر لندن سے ہمیں وہاں سے ہائی کمشنر جو سی آف کرتا ہے، جو ہے لاہور کے اندر ہمیں کمشنر لاہور ہمیں ریسیو کرتا ہے، ہمارا جو نادرا کے لوگ جو چلے جاتے ہیں ایئرپورٹ کے اوپر ویریفیکیشن ہو جاتی ہے، یا باقی ساری کی ساری جو ریڈ کارپیٹ ٹریٹمنٹ کا ہمیں تانا دیا جاتا ہے، تو یہ ہمارا حق تھا جو ہم سے چھینا گیا تھا، جائز ہمارا حق تھا، کیونکہ ہماری ایک جو لوگوں کی طرف سے ہمیں ایک حکومت ملی تھی، اس کو سازشوں کی وجہ سے جو ہے چھینا گیا، لہٰذا ہمارا حق ہمیں واپس مل رہا ہے۔ تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کا یہ جو آرگومنٹ بنتا ہے، اس کے اندر کوئی جان نہیں ہے۔ ایک ناظرین تیسرا آرگومنٹ بھی بڑا دلچسپ ہے، وہ یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے یہ گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل رہے ہیں۔ پی ڈی ایم کے اندر جس طرح آپ نے دیکھا اکٹھے انہوں نے حکومتیں کی، بعض اوقات ایک دوسرے کے خلاف بیان بھی دے دیتے تھے۔ بات یہی ہے کہ جو 8 فروری 2024 کو الیکشن ہونے ہیں، اس کے بعد آپ دیکھیے گا یہ مل کے حکومت بنائیں گے، اتحادی حکومت بنے گی، اور اس کے بعد یہ جو ہے اللہ اللہ خیر صلاح جسے کہتے ہیں کہ ہیپی اینڈنگ ہو جائے گی۔ آپ کو پتا ہے کہ یہ تمام معاملات پی ٹی آئی کے حکومت کے دوران ایک شخص جس کی ایکسس ہر جگہ پہ تھی، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا ہے وہ دور، اور جس انداز سے وہ سابقہ پرائم منسٹر اور پی ٹی آئی کے چیئرمین کے ساتھ ان کی ملاقات ہوتی تھی، اور وہ کابینہ کی جو میٹنگز کے اندر بڑے دبنگ انداز سے اپنا جو مطمع نظر ہے، اپنا آرگومنٹ رکھا کرتے تھے، اس کے بعد پی ٹی آئی کی سیاست کے اوپر کھل کھلا کے جو تبصرہ نگاری کیا کرتے تھے، جب ظاہر ہے اور اس کے رد عمل میں جناب اعلیٰ یہ بھی ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کی قیادت بھی ان کے اوپر پورا اعتماد کرتی تھی۔ وہ ایم این اے تھے، آپ کو پتا ہے ایم این اے کے حوالے سے ان کے اوپر اعتراضات لگے، پھر ان کو سینٹ کا ٹکٹ ملا، سینٹ کا الیکشن بھی جیتے، تمام تر پارٹی کے اندر اور باہر سے مخالفت کے باوجود، لیکن اس کے بعد کیا کہتے ہیں کہ تاریخ جو ہے وہ ہمارے سامنے ہے، اور آج کل بھی ان کی ایکسس ہر جگہ ہے۔ تو یہ سارے جو سوالات ہیں پاکستان کے سیاسی منظر نامے کے حوالے سے تبصرے تجزیے ہو رہے ہیں، تو فیصل واڈا سے بہترین شخصیت ہو نہیں سکتی جن سے ہم جانیں کہ یہ ہونے کیا جا رہا ہے آئندہ ہفتوں مہینوں کے دوران، خاص طور پر فروری 8 کے الیکشن پہ جانے سے پہلے۔ لیکن ناظرین یہ تو ہم اپنے پروگرام کے اندر تفصیل سے اس کے اوپر بات کریں گے۔ ایک اہم معاملہ آج کل آپ کو پتا ہے کہ سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے درپیش ہے، وہ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، جو ہے مختلف حکومتوں کی طرف سے، فیڈرل اور صوبائی حکومتوں کی طرف سے اس معاملے کو چیلنج کیا گیا ہوا ہے۔ آپ کو پتا ہے ایک فیصلہ آیا ہوا ہے کہ سویلینز کا ملٹری کورٹ کے اندر جو ٹرائل ہونا ہے اس کے خلاف فیصلہ آیا تھا، اس کو چیلنج کیا گیا ہے، اپیل اس کے خلاف ہو رہی ہیں۔ محسن راجہ صاحب ہمارے رپورٹر ظاہر ہے اس کو فالو کر رہے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ ایز آف نو اس کا سٹیٹس کیا ہے، وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ کون سی صوبائی حکومتیں ہیں جنہوں نے ابھی تک چیلنج کر لیا ہے، اور کتنی پارٹیز ہیں جو اس فیصلے کے خلاف جو ہے سارا مل کے اس کو چیلنج کر رہے ہیں۔ محسن بہت شکریہ، تھوڑا سا سٹیٹس بتا دیجیے گا کہ اس وقت کتنی پٹیشن جو ہیں وہ جو ہے اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں؟ دیکھیے، ایک تو نگراں وفاقی حکومت کی طرف سے سپریم کورٹ آف پاکستان میں ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کالعدم قرار دینے سے متعلق معاملے پر اپیل دائر کی گئی۔ اسی کے ساتھ ساتھ ایک شہداء فورم کی طرف سے بھی اپیل دائر کی گئی تھی اسی معاملے پر۔ اس کے ساتھ ساتھ کے پی حکومت کی طرف سے اور بلوچستان حکومت کی طرف سے بھی جو اپیلیں ہیں یہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں دائر کر دی گئی ہیں، اور یہ اس جو بنیادی طور پر استدعا کی گئی ہے ان اپیلوں میں وہ یہ کہ سپریم کورٹ سویلینز کے فوجی عدالتوں میں ٹرائل کے خلاف جو فیصلہ کالعدم تھا، قرار دیا گیا تھا جو ٹرائل، اسے جو ہے وہ اس فیصلے کو بحال کیا جائے، اور جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ تھا اس پر حکم امتناع کی بھی استدعا کی گئی ہے۔ اس درخواست میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملٹری کورٹس کیس میں جو بنایا گیا بینچ تھا وہ سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت نہیں تھا، اور سپریم کورٹ کے 5 رکنی بینچ کا قیام قانون کے مطابق نہ ہونے سے بھی یہ فیصلہ غیر مؤثر ہے۔ ان اپیلوں میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ
हुकूमत की वाज़ेह करती है, जो वफाकी हुकूमत की अपील है कि 9 मई के अच्छा वाक़यात मोहसिन, में ये तो हमें समझ आ गई। एक तो बताइएगा कि सिंध हुकूमत की जो एक अपील है वो भी अखबारात के अंदर आया था कि आ गई है, और दूसरा ये बताइएगा कि अब जो तरीकाकार होगा, ये अपील होगी, 5 जजेस जिन्होंने फैसला दिया हुआ है वो इस बेंच के ऊपर नहीं बैठेंगे, एक नया लार्जर बेंच बनेगा और वो नए जजेस के ऊपर मुश्तमल होगा। जी बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अब ये जो अपीलें हैं ये सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून के तहत अब दायर की गई हैं, और इसमें अब जो अपील में आपको पता है स्कोप भी बहुत ज्यादा होता है। और अब ये जो अपीलें हैं इन पर जो 5 जजेस जो ये फैसला दे चुके हैं, अब वो 5 जजेस ये अपीलें नहीं सुने बल्कि एक नया बेंच बनेगा जो 5 मेंबर से ज्यादा होगा, यानी एक लार्जर बेंच बनेगा। जितने लोगों ने ये केस सुना था उससे ज्यादा लोग मौजूद जजेस जो हैं अब ये केस सुनेंगे और इसके ऊपर जो है वो फैसले करेंगे। जो इस्तदा की गई है वफाकी हुकूमत की, केपी हुकूमत या दीगर जितने भी दरख्वास्त गुजार हैं, वो सिंध हुकूमत का क्या स्टेटस है अभी? वो हो गई है यानी, क्योंकि अखबारात के अंदर चल रहा था, हसन मुझे बता रहा था शायद अभी हो गई है बात। हसन से भी हम जान लेते हैं कि इनकी बात हो रही है, पता नहीं अटॉर्नी जनरल से। जी देखें, अभी सिंध हुकूमत जो एडवोकेट जनरल सिंध है उनका ये मौकफ है कि अभी हमने अपील जो है वो इस मामले पर दायर नहीं की। चले वो जब दाखिल हो जाएगी तो वो हमारे सामने आ जाएगी। मोहसिन बहुत शुक्रिया। फैसल वाडा साहब वेलकम टू द शो। सबसे ये अहम जो मिलिट्री कोर्ट्स वाला मौजू है, ज़ाहिर है एक बड़ा सीरियस इशू है, एक 9 मई का वाकया हुआ है, तो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया। वो तरीकाकार तो मोहसिन राजा साहब ने बता दिया। हाउ डू यू सी दिस होल इशू डेवलपिंग इन कमिंग डेज? इसके ऊपर पॉलिटिक्स तो काफी ज्यादा हो रही है। बहुत शुक्रिया कमल साहब का। देखिए सर, सबसे पहले तो ये कि जब आपके साथ कोई चीज हो, कोई आपकी गाड़ी का शीशा तोड़े, तो आपके पास राइट है FIR का, मेरे पास है, सबके पास है, हसन साहब के पास है, चौधरी साहब के पास है। अगर सुप्रीम कोर्ट की आपने बात करी, कोर्ट्स की बात करी, जुडिशियल काउंसिल है हमारे पास, सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल जिस पर, तो ये कैसे हो सकता है कि तनसीबात या फौज से रिलेटेड चीज के अंदर फौज उसके ऊपर एक्शन नहीं लेगी? फौज ही लेगी। फौज का बंदा भी अगर इंप्लीमेंट होगा, किसी चीज के अंदर इंप्लीकेट होगा, तो फौज ही उसका ट्रायल करेगी अपने कानून के तहत। ये नहीं हो सकता कि फौज की तनसीबात उड़ाएंगे तो फैसला कोई और करेगा, फौजी बंदा कोई इन्वॉल्व होगा तो कोई और ट्रायल करेगा। ये फौज का प्रोगेटिव है और फौज ही का रहेगा और रहना चाहिए। और जो मेरा एनालिसिस है, मैं आपके शो पे कहना चाहूंगा कि मेरा अपना ख्याल है कि जितनी भी शिकें हुई थी सस्पेंड, वो आगे वापस बहाल हो जाएंगी। और जो तनसीबात से रिलेटेड है या जो पर्टिकुलर एक शिक है जिसके साथ आपने जासूसी अलाउ कर दी है इन अ वे, ठीक है जी, सो टेक्निकली वो चीजें तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। ओवर अ पीरियड टाइम आई फील एंड आई सी एंड आई थिंक एंड आई शुड एंड दे शुड ग्रांट स्टे ऑर्डर एट द मोमेंट, क्योंकि ये तो आप एक खुली छुट्टी NOC दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं कि कोई भी आगे इस मुल्क के अंदर तबाही कर जाए, जासूसी कर जाए, तनसीबात उड़ा दे, टैंक उड़ा दे, गाड़ियां उड़ा दे और हम कुछ ना कर सके। दिस इज नॉट पॉसिबल। ये आप एक बुहरान की तरफ जा रहे हैं। और सबसे बड़ा इसमें जो बुरी चीज निकली है वो ये कि इसका खैर मकदम कलादन तंजीमों ने की है, दहशतगर्द पार्टियों ने इसका खैर मकदम किया है। तो ये तो एक ऐसा प्रेसिडेंट हम सेट करने जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर जो मजाक बन जाएगा। चलें, जस्टिस काजी फायजीसा साहब इसको देख रहे हैं। अच्छा, मैं देख रहा था, मैं आपके पास आ रहा हूं सवाल। वो मैं देख रहा था कि वो सादिया अब्बासी साहबा है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सेनेटर हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। जी जी, वो सेनेट के अंदर काफी शोर मचा रही है। क्या वो पार्टी लाइन लेके बोलती है? क्योंकि मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से अगर आपने सुना है, मैंने नहीं सुना उनको, मैं नहीं सुन सका अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये देखें, सेक्शन 21D2 की जिसकी बात ये कर रहे हैं, ये बड़ा इसको जो है वो इसके जो खिलाफ फैसला आया है, जिसको यानी आइन से मुतसादिम करार दिया है, इस फैसले पर ही जो है वो इंट्रा कोर्ट अपील फाइल हुई है। और वो कह रहे हैं कि जो सेक्शन 59(4) है, आई बिलीव ये आर्मी एक्ट का, ये भी तो इसके खिलाफ भी वो कह रहे हैं कि इन दोनों शिकों को जो सस्पेंड किया है, इनके खिलाफ हुक्म इम्तनाई दे जब तक मेन अपील्स का जो अपील्स दायर हुई हैं इनका फैसला नहीं हो जाता। दूसरी बात यह है जी कि इस केस में मेरा नहीं ख्याल कि चीफ जस्टिस खुद जो है वो बेंच को हेड करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि ये आर्मी जो है, ये मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो पहले केस आया था, तो 2 जजेस ने रिक्यूज किया था और वो उठ के चले गए थे। रिक्यूज तो नहीं किया था लेकिन उठ के चले गए थे, बेंच का हिस्सा नहीं बने थे। और उन्होंने इतराज यह आयद किया था कि जब तक प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का फैसला नहीं हो जाता तब तक हम जो है किसी बेंच का हिस्सा नहीं बनेंगे। नहीं, लेकिन वो ऑलरेडी एक दफा बैठे थे और फिर उठ गए थे ना। यानी जो उस वक्त चीफ जस्टिस नहीं थे, जस्टिस काजी फायजीसा, और उनके बाद जो मौजूदा सीनियर प्यूनर जज हैं जस्टिस सरदार तारिक मसूद,
تو موسٹ لائکلی ان 2 ججز کے علاوہ ہی بینچ کانسٹیٹیوٹ ہوگا. جو میری ابھی تک کا ایکسپیرینس ہے اور جو میں نے ورکنگ دیکھی اب تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں, اگر چیف جسٹس اس بینچ میں بیٹھتے ہیں تو میرے لیے یہ چیز شاکنگ ہوگی. چلے ناظرین, ظاہر ہے بڑا ایک اہم ایشو ہے, اس کے اوپر سپریم کورٹ کے سامنے یہ سارے کا سارا پٹیشنز لیکن ایک جو فیصل واڈا صاحب نے بات کی اس کے اندر ایک جان ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ظاہر ہے ایک معاملہ ہے, ایک آرمی ایکٹ موجود ہے اور اس حوالے سے ساری چیزیں واضح ہیں, تو ظاہر اب دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ شہدا کے لوائقین اپلیکینٹ ہیں, اس میں شہدا کے لوائقین اپلیکینٹ ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہوتا ہے نا کہ حسن وہی پولیٹیکل پارٹیز ہیں, دے شوڈ ٹیک دا لیڈ رول ان دس, اور خاص طور پر جیسا میں نے ذکر کیا پاکستان مسلم لیگ نون کا, بڑا نہیں ویسے آگے بڑھتے ہیں, پاکستان کی سیاست کے اوپر چلتے ہیں. ہم نے فیصل واڈا صاحب کے لیے خاص مونٹاج تیار کیا کیونکہ یہ جو آرگومنٹ ہے اس کے ساتھ کافی ملتا جلتا ہے کہ پاکستان نے 76 سال یہ پرانی سیاست سے کافی زیادہ جو ہے وہ سیکھ لی ہے, تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. یہ آپ کے سامنے چند بیانات ہیں ہمارے لیڈران کے, وہ سامنے رکھتے ہیں, اس کے بعد ہم اپنی بحث کا آغاز کریں گے. ہمیں پختہ سیاست کی طرف چلنا چاہیے اور پختہ سیاست کی طرف بڑھنا چاہیے. مجھے یقین ہے کہ تمام سیاسی زعماء اور سٹیک ہولڈرز ماضی سے سبق حاصل کریں گے. 75 سال ہم نے گزار دیے, اب ہمیں نئے زاویے سے سوچنا ہوگا. پرانی لکیروں کی پیروی کرتے کرتے اب ہم تھک چکے ہیں. چھوڑو پرانی لکیروں کو. پاکستان کا سب سے بڑا دشمن وہی پرانی سیاست ہے جو کہ 70 سال سے ایک روایتی سیاست چلتا آ رہا ہے. اب ہمیں نیا سیاست آغاز کرنا پڑے گا. جو پرانے سیاستدان ہیں وہ ماضی میں پھنسے ہوئے ہیں. چلیں, فیصل واڈا صاحب, چودھری غلام حسین صاحب لاہور میں موجود ہیں, آپ کے چاہنے والے ہیں, ان کو بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں. چودھری صاحب بہت شکریہ. ہم فیصل واڈا صاحب سے کامنٹ لے لیتے ہیں, پھر اس کے بعد آج سارے کا سارا پروگرام ہم نے واڈا صاحب کے ساتھ ہی گپ شپ لگانی ہے. اب مجھے سمجھ نہیں. خاور گورنمنٹ صاحب, جی جو صاحب کلامی, جی پلیز. فیصل واڈا کی تو ہر چیز پر نظر ہے, ان سے پہلے پوچھے کہ ان کی پروجیکشن کیا ہے, کیا ہونے جا رہا ہے ملک. وہ بالکل پوچھیں گے جو صاحب, فکر نہ کریں, ان کو ایسے نہیں چھوڑتے. اب یہ ہمیں مولانا فضل الرحمان صاحب یہ بتا رہے ہیں, سکھا رہے ہیں کہ نیا زاویہ, نئی سیاست, اور بلاول بھٹو زرداری صاحب کا روایتی سیاست, یہ بھی ہمیں سمجھا دیجیے گا. اور باقی لیڈران یہ کہتے ہیں کہ ماضی کو بھولیں, آگے بڑھیں. آپ کا میں دیکھ رہا ایک کنسسٹنٹ ویو ہے کہ یہ جو ساری پارٹیز ہیں, یہ سارے یہ اسپینڈ فورسز ہیں, چلے ہوئے کارتوس ہیں, ہمیں کوئی آگے بڑھنا چاہیے, کوئی نیا فارمولا ہمیں اپنانا چاہیے, کیونکہ اس سے گزارا نہیں ہوگا. حکومت صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں بیک گراؤنڈ میں دیکھنا بڑا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, سب سے پہلے تو آپ نے تو بڑا اچھا اس کو سم اپ کر دیا پولائٹ وے میں, بٹ میں کہتا ہوں یہ سارے کے سارے 18 پولیٹیکل جمہوری پارٹیوں کے ایکسپائرڈ, تھکے ہوئے, بے ایمان, ملک کو تباہ کرنے والے لیڈرز ہیں, انکلوڈنگ پی ٹی آئی, نون اور پیپلز پارٹی اور دیٹ میٹر, ساری جتنی بھی اٹر پٹر پارٹی ہیں, کیونکہ انہوں نے کچھ دیا تو ہے نہیں. اب پرابلم ہماری کیا ہے کہ سب سے پہلے ہمیں شروع یہاں سے کرنا ہے کہ جو سلیکٹڈ لاڈلا ہم ملک میں لاتے ہیں, اور وقت ضرورت وقت حال ہم کس کو لاتے ہیں, کیسے لاتے ہیں, اور ہم کون اس کا ذمہ دار ہے. وہ ہمارا ذمہ دار ہے ہمارا عدالتی نظام پاکستان کا. آپ شروع کرتے ہیں کہ صادق امین کا سرٹیفکیٹ دیا اسی عدالتی نظام نے عمران خان صاحب کو, پھر آدھی رات کو کورٹس نے کھلی, کن پٹی پہ بندوق رکھی, 12 بجے کا ٹائم لائن دیا اور کہا نو ووٹ آف کانفیڈنس کراؤ, پریشرائز کیا, پریزن وین کی. پھر سمپتی کے لیے واپس ٹرن اراؤنڈ ہوئی عمران خان صاحب کی طرف. نواز شریف صاحب کو اوور دا کاؤنٹر پہ پیسے نہ لینے پہ نااہل کیا, پھر ان کو جیل میں کہا کہ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر پہ گارنٹی دو جو اللہ میاں کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ زندگی موت کا فیصلہ وہ کہہ رہے ہیں آپ بتائیں, آپ ذمہ دار ہوں گے. ان کو پھر اس 50 روپے سٹیمپ پیپر پہ نکال دیتے ہیں, اجازت دیتے ہیں. اور محترم جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے بڑے ہسٹوریکل فیصلے کیے ہیں, میں اپریشیٹ کرتا ہوں ان کے فیصلوں میں. وہ میرے کو فیصلہ ہی پڑا ہوا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے اطہر منالہ صاحب نے کہ نون لیگ یا نواز شریف صاحب کو اگر مسئلہ ہے بیماری کا تو وہ پنجاب گورنمنٹ سے رجوع کرے. تو ایم شور قانون کے اندر کوئی ایسی شک ہوگی جس میں اتنا ہمارے پاس ہیومینٹیرین گراؤنڈ موجود ہوں گے. پھر آپ 50 روپے کے سٹیمپ پیپر اس ملک سے باہر بھیج دیتے, پھر 4 سال مفروض رہتے, کوئی سومو موٹس, کوئی نوٹس, کوئی لیگل ٹرم نہیں ہوتی کہ ان کو واپس لایا جائے. وہ مفروری گزارتے ہیں, اس کے بعد پھر وہ آنے کی کرتے ہیں. جب آنے کی کرتے ہیں تو جو میں نے سارے پروگرامز دیکھے, میں لائر تو نہیں, لیکن انہوں نے کہا یہ پاسبل نہیں ہے کہ وہ جیل جائے بغیر ہو, لیکن قانون میں شک ہو سکتی ہے, کیونکہ ہمارے وہاں قانون تو جو زبان سے نکل گیا وہ قانون بن گیا ہے.
ٹھیک ہے, وہ ہفتے ضرورت اپنی مرضی جس کی جو ہے وہ کر سکتا ہے, تو ان کو بیل دے دی. تو بیل دینے کے بعد جب آگے تو پھر آپ گلا کس سے کر رہے ہیں؟ اب آپ ہوا جو چل رہی ہے وہ ڈائریکشن تو عدالتی نظام ہمارا بتاتا ہے کہ اب یہ کالا تھا یہ سفید ہو گیا ہے, اب اس کی طرف بیوروکریسی کا بھی منہ مڑ گیا ہے, اس کو سلوٹ لگ رہے ہیں, ان کو کہا ہے گڈ ٹو سی یو سر, کوئی ایمبیسڈر آ رہا ہے, کوئی پولیس والا آ رہا ہے, کس زاویے کے تحت آ رہا ہے, کیا پوزیشن ہے اس کی, یہ کسی کو ضرورت نہیں, کنوکٹڈ ہے نہیں ہے, بیل ہو گئی بیوروکریسی کا. تو آپ یہ کہ ہمارا عدالتی نظام جو ایک لینڈ کروزر ایک سپاہی کو نیچے دے دیتی ہے, اس کی ویڈیو آتی ہے, وہ بندہ مجرم باعزت بری ہو جاتا ہے. ایک بیٹی جو ہے وہ نوکری کرنے جاتی ہے 10 روٹی کھانے کے لیے, اس کا ریپ ہوتا ہے, اس کی عزت لوٹی جاتی ہے, اس کا قتل ہوتا ہے, اس کی ویڈیو آتی ہے, لیکن قانون اندھا بہرا لنگڑا لولا کچھ نہیں دے پاتا. اس کے بعد ایک بچی جج کے گھر میں جاتی ہے کام کرنے, اس کی بیوی اس کا دماغ کا بھیجا پھاڑ کے اس کے کیڑے ڈال دیتی ہے, اس کو اٹھا کے سڑک میں پھینک دیتی ہے, لیکن بیل مل جاتی ہے. تو یہ عدالتی نظام کو آپ یہ کہیں, کوشچن میں آپ لائیں, یہ نہ کریں نا کہ ہم کہتے ہیں جی وہ طاقتور حلقہ, وہ اسٹیبلشمنٹ, وہ فوج, وہ بھائی فوج گئی تھی گاڑی لینے, فوج نے بیل دی تھی, فوج نے جہاز میں بٹھایا تھا, فوج نے نکالا تھا. آپ سیکنڈری تو بول سکتے ہیں, پرائمری نہیں بول سکتے. کبھی آپ کسی کو گن پوائنٹ پہ کہتے ہیں یہ کر دو, کبھی کہتے ہیں وہ کر دو, کبھی کہتے ہیں یہ پوری دنیا میں عدالتی نظام کو آپ کہتے ہیں جی ہم خیر مقدم کرتے ہیں, تو آپ خیر مقدم کریں, پھر ماتم نہ کریں, پھر لوگوں کو بلیم نہ کریں. آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ ہم میں سے کوئی گمن صاحب نعرے لگاتے ہیں کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں, نہ کوئی بزنس مین, نہ کوئی بیوروکریٹ, نہ کوئی ڈیموکریٹ, نہ کوئی پارٹی کا پولیٹیکل آدمی, نہ کوئی لیڈر. کبھی آپ نے سنا ہے کہ وہ گیا ہوگا جی بارڈر پہ جھگڑا ہو رہا ہے میں جان دینے جا رہا ہوں؟ نہیں, یہاں تقریر کرتے ہیں, ایک جھنڈے میں وہ شہید کی لاش کو دفن کرتے ہیں, اور پھر اسی کی تمسکر اڑا کے سارے لیڈرز تمام جن کے نا بگز بھرا ہوا ہے, جو پنجاب پولیس بنانا چاہتے ہیں, وہ فوج کا تمسکر اڑا کے اسی کے اوپر اپنی سیڑھی اور سیاست کرتی کہ احتساب بھی ان کا ہونا چاہیے, بات بھی نہیں کہ یہ ایف آئی آر بھی نہیں کاٹ سکتے, یہ ایکشن بھی نہیں لے سکتے, قربانیاں وہ دیں گے, مزے ہم لوٹیں گے. یہ پاسبل نہیں. چلیں آگے بڑھاتے ہیں. چوہدری صاحب آپ کا سوال. نہیں, میں نے تو یہی پوچھا تھا کہ ابھی یہ کیا دیکھ رہے ہیں, پروجیکشن کیا ہے ان کی؟ کئی چیزیں ٹھیک درست ثابت ہوئی ہیں, کئی نہیں کافی زیادہ چیزیں. بنیادی طور پر آپ چوہدری صاحب جاننا یہ چاہ رہے ہیں اور ہم بھی یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ پچھلے دنوں میں آپ کا بیان بھی سن رہا تھا کہ اگر یہ سارے کا سارا جس طرح نظام بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, بن بھی گیا, یہ 12-14 مہینے 18 مہینے چلے گا, اس کے بعد پھر بیک ٹو اسکوائر ون. سو اس کا تھوڑا سا ایکسپلین کر دیجیے گا کہ اس کے پیچھے آپ کی منطق کیا ہے. اگر یہ سارا ماحول ایک طرف چل رہا ہے جس طرح آپ بھی ذکر کر رہے ہیں, تو پھر یہ 12-14-18 مہینے کے لیے کیوں؟ اور اگر صرف 12-14-18 مہینے ہی ہونا ہے تو پھر اتنی بڑی ایکسرسائز کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ابھی اکانومی ٹھیک ہو رہی ہے, معاملات بہتری کی طرف چلنا شروع ہو گئے, تو وائی ناٹ لائک کوئی اس طرح کوئی سسٹم؟ کا بہت زبردست سوال ہے. میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا مجھے 2 منٹ دے دیجیے گا. نہیں, مجھے پہلے بھی دیا ہے. نہیں آپ دے رہے ہیں سر, میں نے یہی کہا. دیکھیں گمن صاحب, سب سے بیسٹ بات یہ ہے کہ ہم سب شرماتے ہیں, گھبراتے ہیں, پریشان ہوتے ہیں کہ اگر ہم یہ کہہ دیں پبلکلی بیٹھ کر کہ جی یہ سارا جو آج ڈالر نیچے آ گیا, اسمگلنگ رک گئی, اچھا جو ہے روزمرہ کی وہ کنٹرول میں آ رہی ہے, ایک بے چینی پاکستان میں ختم ہو گئی, اور اس کا سرا اور کریڈٹ چیف آف آرمی سٹاف کو جاتا تھا. اوہ جمہوریت, جمہوری لوگ سب تڑپنا ڈھول پیٹنا شروع کر دیتے. بھائی جس کا جو کریڈٹ ہے, آپ نے اچھا کام کیا, آپ کو کریڈٹ ملے گا. اگر ایک چیف آف آرمی اپنی جیب کو نہیں دیکھ رہا اور ملک کی سالمیت اور ملک کے لوگوں کا سوچ رہا ہے اور ایک اچھا کام کر رہا ہے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. آپ کہتے ہیں جی وہ ڈنڈا سوٹی چلا رہے ہیں, ٹھیک ہے, ڈنڈا سوٹی کیا ہوتی ہے؟ گورننس کس کا نام ہے کہ آپ پن پوائنٹ کریں, اپنی ایڈمنسٹریشن کا مینجمنٹ کر کے اس کو صحیح سمت پہ لے آئے. صحیح سمت پہ آ گئی. چیف جسٹس صاحب ہیں فائزہ صاحب, وہ بھی ڈیوائن ہیلپ سے اللہ تعالیٰ ان کو لایا ہے. ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ ارشد شریف اور دیگر بہت امپورٹنٹ کیسز کے اندر فیصلے ہوں گے, منطقی اندام میں پہنچیں گے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ 2 آدمیوں نے ایک بنیاد رکھی ہے پاکستان کی بڑے عرصے کے بعد, ایک سالڈ بنیاد ہم رکھ رہے ہیں, اور اس پہ آپ کہہ رہے ہیں ہم کیچڑ کی چھت ڈالیں گے جس کی بدبو بھی آئے گی, جو بہ بھی جائے گی, جو گر بھی جائے گی. اب میں کہتا ہوں جی عمران خان سمیت, نواز شریف سمیت, پیپلز پارٹی سمیت, مولانا سمیت, یہ سارے 20 لوگوں کو ساتھ بٹھا لیں, بولو ملک چلو. تو جنہوں نے تباہی کی ہے ملک کی, وہ ملک چلائیں گے. آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کو لکھ کے دے رہا ہوں, آج 17 نومبر ہے 2023, آپ لکھ لیں, ریکارڈ کا حصہ بنا لیں. ڈالر آسمان سے بات کرے گا, جس وجہ یہ جمہوری حکومت آ جائے گی. پیٹرول آسمان سے باتیں کرے گا, روٹی کپڑا مکان. آپ نے انسینٹیوز کیا دیے ہیں؟ بلوچستان میں آپ نے جائے گا بجلی فری ہو گئی. کیوں بھائی؟ یہاں شہد کی نہریں, دودھ کی نہریں بہنا شروع ہو گیا, ڈائمنڈ نکل آئے. کیا ہمارا قرضہ معاف ہو گیا اور 30-40 بلین ڈالر ہمارے اکاؤنٹ میں آ گیا؟ کس طرح معاف کریں گے بھائی بتائیں تو؟ آپ کے ڈیڈی کا ملک ہے. میں آپ کو دوں آج سے لائٹ آپ کی بند, آپ مجھے پوچھیں بھائی تم کون ہو, کنگ ہو, بادشاہ ہو؟ دوسری بات دیکھا, جو فیکٹری لگائے گا, پلان دیکھیں, جو فیکٹری لگائے گا
اس سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. تو اس کا مطلب ہے کہ میری فیکٹری لگاؤں گا تو چلاؤں گا نہیں, کہ میرا جو کالا دھن ہے اس کو میں لیگلائز کر دوں گا. ٹھیک ہے, نمبر تو ایمنسٹی دے دے, بولے جتنی چوری کا مال ہے سب لے کے آ کے سامنے آ کھڑے ہو جاؤ. تیسری چیز کہ 6.25 کروڑ لوگ ہیں, جوان بچے, ینگسٹرز, ان کا فیصلہ عرفان صدیقی صاحب قابل عزت آدمی میرے لیے. عرفان صدیقی صاحب جو 80 سال کے آدمی ہیں, 75-80 سال کے آدمی, وہ 25 سال کے 20 سال کے لڑکے لڑکی کا فیصلہ کریں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے والد بہت اچھے ڈرائیور تھے 50 سال پہلے, انہوں نے کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا تھا, تو آج کیا وہ فراری چلا لیں گے؟ تو وہ فراری نہیں چلا سکتے تھے, وہ تو یہ فون بھی نہیں یوز کر سکتے. ایک ہر آدمی شیلف لائف ہے, جتنا میں فون یوز کرتا ہوں اس سے اچھے میرے چھوٹے بچے یوز کر سکتے. تو آپ مجھے میری تقدیر کا فیصلہ ایک 100 سالہ آدمی کے حوالے کر رہے, تو آپ کیا کریں؟ پھر آپ کا سمدھی چچا ماما تھا. میں اسپیسیفک نواز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا, میں بائی اینڈ لارج ٹوٹل ڈیموکریٹک لیڈرز اور ڈیموکریٹک ایکسپائرٹ سسٹم کی بات کر رہا ہوں کہ اس کا جنازہ لے لے کے میں کب تک چلوں گا؟ مجھے کیا دیا, میں گورے کی غلامی کر لیتا ہوں نا سر, مجھے روٹی کپڑا مکان تو ملے گا. اگر بچے نے گٹر کے ڈھکن نہ ہونے سے مرنا ہے, بجلی کی تاروں سے مرنا ہے غریب کے بچے نے, نوکری کرتے ہوئے اس کی عزت برنا کر کے اس کی لاش کو اٹھا کے باہر پھینکنا ہے, اور بریانی کی پلیٹ میں آپ نے ووٹ دینا ہے اور جمہوری مزہ لینا ہے, جنازہ لے لیں. کافی دیر سے حسن جو ہے نا وہ کافی ذرا سوالات اور تبصرہ کامنٹ کرنا, میں تو اس کے تبصرے کے ساتھ ہوں کہ ہوا چل پڑی ہے اور ہوا کی سمت عدالتی نظام نے ہمیں بتا دی ہے. تو وی شوڈ بی ویری کلیئر کہ وہ جدھر ہم جا رہے ہیں وہاں جا رہے ہیں, لیکن کیونکہ انکمپٹنسی ہے, نہیں کر سکیں گے فیصلے. سب کو اپنی جیب کے, اپنے انٹرسٹ کے ٹیلر میڈ کیسز معاف کرانے کے, قرضے لینے کی عادت ہو گئی ہے. سارے ہم پہ آلہ سارے بیٹھے ہوئے تھے جو آج ایک دوسرے کو گالیاں دے رہے, لوگ بھی ہنس رہے ہیں. ٹھیک ہے, جمہوری باتیں کر رہے ہیں, 100 سال کا آدمی نئی جمہوریت اور ڈائریکشن پالیٹکس کی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے, یہ منطق سر, یہ منطق لبرٹی لے لیتا ہوں میں چھوٹے بھائی سے, یہ منطق اب نہیں چلے گی سر, خدا کا واسطہ ہے. گیو ادرز اے چانس اف یو وانٹ ڈیموکریسی ان دس کنٹری. سوال نہیں کروں گا میں, تو ذری بات ہے, اتنی باتیں انہوں نے کر دی ہیں تو میں تو تجزیہ ہی کرنا ہے میں نے اس پر, کیونکہ یہ میرے بھائی ہیں. میں تھوڑا سا باتیں تو کر لی ہیں, ویورز نے سن بھی لی ہیں, تو میں تھوڑا بات اسپینڈ کرنا چاہ رہا ہوں. بھائی میرے بھائی نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ نواز شریف صاحب کی حکومت آ رہی ہے 100%. جو میں بات کہہ رہا تھا اتنے دنوں سے, تو میرے مستقبل کے حوالے سے جو یہ پروجیکشن کر رہی ہیں کہ حکومت 14-18 مہینے کے لیے, میں اس بات سے تھوڑا سا سلائٹلی جو ہے نا میں تھوڑا سا نہیں آ رہی. اچھا جو آپ کی طرف آتے ہیں جی. اچھا, تو اس میں میرا خیال ہے کہ 5 سال مکمل کرے گی, اور وہ 5 سال مکمل کرنے کی وجوہات ہیں, اور 5 سال مکمل کرنے کا ہی ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے, کیونکہ ہمارے جو بزنس مین کا کانفیڈنس آئے, ملک میں سرمایہ کاری کرے. اگر ہم آج سے کرنا شروع کر دیں کہ 1.5 سال حکومت نے جو رہنا ہے اور پھر ختم ہو جانا ہے, تو پھر جو انویسٹمنٹ آ رہی ہے یا SIFC کے تحت بھی لوگ جو سرمایہ کاری کرنے کے لیے آئیں گے تو ان کے خدشات ہوں گے. تو بینگ پیٹریوٹک میرا تو یہی ماننا ہے کہ جی حکومت آئے گی اور پھر کل کی کل دیکھی جائے گی. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسری جو بات کر رہے تھے بلاول بھٹو زرداری صاحب کے حوالے سے, سرمایہ کاری والا ایک سارٹ ہم نے رکھا ہوا جو بھی وہ کرانے پہ میں نے بات کرنی ہے مکمل. میں ضرور آپ کو ٹائم دیں گے ابھی. یہ ذرا سرمایہ کاری جو بھی بات کی ہے فیصل بوڑھا صاحب نے, یہ اب ایک بڑا زبردست کلیہ جو ہے, کل میں دیکھ رہا تھا محترم نواز شریف صاحب لاہور گئے, لاہور چیمبر آف کامرس, اور وہاں پہ انہوں نے کیا کلیہ پیش کیا وہ سنیے گا. تو ابھی بھی ڈار صاحب سے میری چند دن پہلے بات ہوئی تھی, پاکستان آنے سے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں. ڈار صاحب ایسا کوئی جو ہے وہ آپ بنائیں جو ہے وہ نظام کہ جو پیسہ انڈسٹری میں جاتا ہے یا جائے, کوئی کوشچنز نہ پوچھیں آپ اس سے, کوئی کوشچنز نہ پوچھیں آپ اس سے. اب یہ ویسے مجھے نہیں منطق اس کی سمجھ آئی کہ ایک بندے کے پاس پیسہ وہ کہیں سے بھی وہ دائیں بائیں آگے پیچھے سے. دیکھیے جی, اس وقت تمام سرمایہ کاروں نے اپنے پیسے ڈال دیے ہیں اپنے بینکوں کے اندر یا گھروں کے اندر یا تجوریوں کے اندر. کوئی بندہ مارکیٹ میں پیسہ نہیں لگا رہا. اگر آپ ریل اسٹیٹ کے حوالے سے بھی دیکھ لیں جس کی بات لوگ کرتے ہیں, تو ریل اسٹیٹ میں بھی انویسٹمنٹ صفر ہو چکی ہے. ایک تو گورنمنٹ کی طرف سے جو ٹیکسز لگائے گئے ہیں وہ بے انتہا ہیں, اور اسی وجہ سے کیونکہ IMF کی کنڈیشنز ہیں, انٹرسٹ ریٹ جو ہے 22% پہ چلا گیا, تو اس لیے کاروبار اس وقت نہیں ہو رہا, تو ہر چیز فریز ہو چکی ہے. لیکن اس سے پہلے میں جو بات مین کرنا چاہ رہا تھا, وہ مین بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو 70 سال کی عمر کے اوپر جو ہے بڑے جو ہے وہ کیا ہے انہوں نے, اور 70 سال کا ہسٹری بتائی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ آپ نے ان بوڑھوں کے اوپر اعتماد کیا تو ڈیلیور نہیں کر سکے, تو اب نوجوانوں کو موقع دیں, یہ بات کی ہے. تو ان 70 سالوں میں یعنی پہلے سیولین جو چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر تھے وہ محترم بلاول بھٹو زرداری کے نانا تھے. پتہ آپ کو ذوالفقار علی بھٹو صاحب, یحییٰ خان صاحب سے جب انتقال اقتدار ان کے پاس آیا تو اس وقت ملک میں آئین نہیں تھا, اور مارشل لا کے بعد جب اقتدار کسی سیولین کو مل رہا تھا تو آئین کے بغیر جب ملا تو ہی واز اے چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر. نہ ان سے پہلے کوئی چیف مارشل ایڈمنسٹریٹر آیا نہ ان کے بعد آیا.
لیکن اس کے علاوہ وہ 8 سال وفاقی وزیر رہے. ایوب خان کی کیبنٹ کو بھی دیکھ لیں. پھر اس کے بعد اگر آپ آگے آئیں بلاول صاحب کے میں تو ان کو بڑا آئیڈلائز کرتا تھا. آپ درمیان میں پوری کی پوری 2 دہائییں آپ بول رہے ہیں، مطلب 79 میں بیچ میں بھی آ رہا ہوں، میں بھی بیچ میں آ رہا ہوں. پھر ضیاء صاحب بھی آئے تھے، بیچ میں جو جنرل گیلانی صاحب بھی آئے تھے، ضیاء صاحب کے زمانے میں بھی آؤں گا. میں بات کمپلیٹ کر لوں. میں بلاول صاحب کی بات کر رہا ہوں نا. پھر 2 مرتبہ ان کی جو والدہ ہے وہ بھی جو ہے وہ 2 سال کے لیے ملک کی وزیر اعظم رہی، اور پھر اس کے علاوہ سندھ میں بھی ان کی گورنمنٹ رہی ہے. پھر 15 سال کے لیے موجودہ ٹائم میں کنزیکٹو جو ہے ان کی حکومت ہے. اور وہ کون اس وقت چیئرمین ہے جو پاکستان پیپلز پارٹی کے؟ نوجوان چیئرمین بےنظیر صاحبہ جب پہلی مرتبہ پرائم منسٹر بنی، نوجوان پرائم منسٹر. بلاول بھٹو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب پہلی مرتبہ منسٹر بنے اور وزیر اعظم بنے اور پریزیڈنٹ آف پاکستان بنے تو نوجوان پریزیڈنٹ، نوجوان جو ہے وہ وزیر اور نوجوان وزیر اعظم. تو نوجوانوں نے تو یہ ڈیلیور کیا ہے. اگر تو یہ ڈیلیور کیا ہے اور پاکستان میں 35 سال تک تقریباً ان کی حکومت رہی ہے، تو اگر اس کے علاوہ کوئی چیز ہے مجھے بھی بتائیں کہ میں باقی صوبوں میں پنجاب کے اندر کم از کم لوگوں کو بتاؤں کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اور نوجوانوں نے ملک کو یہ تحفہ دیا ہے. تو تاکہ اس تھیوری کو اپناتے ہوئے ہم لوگ بھی یعنی پنجابی نوجوان بھی وہ اس بات پر اٹریکٹ ہوں اور کہیں گے جی ووٹ صرف تیر پر لگائیں. اچھا فیصل وڈ صاحب، بنیادی طور پر اب یہ جو سارے کے سارا آرگومنٹ ہے، آپ نے کہا کہ وہ جو باپ کے سارے بچے جو ہے وہ سارے دائیں بائیں آگے پیچھے نکمے نکلے. اب پرابلم یہ ہے کہ اب ہمیں دوبارہ سے اسی ٹرک کی بتی کے پیچھے ڈاٹ صاحب جو 8 دن ہوئے آئے، وہ آپ کو پتا ہے کہ مفتاح صاحب نے تھوڑی سی اکانومی سنبھالی اور اس کے بعد پھر ڈار صاحب آئے اور ڈار صاحب نے جس انداز سے ڈالر کو ڈرایا اور جس انداز سے ملک کی معیشت. کل ہمارے ساتھ وہ ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بھی تھے، انہوں نے کہا تھا پی ٹی آئی تو جو کچھ کر کے گئی تھی، جو خندقیں آ کے انہوں نے کھودی وہ بھی اس کا بھی کوئی شمار نہیں ہے. تو پھر ہمیں ڈاکٹر صاحب بھی ہمارے لیے آئیں گے. یہ آپ سے جو اس سوال کا جواب بریک کے بعد ہم لیں گے. ناظرین اسٹے ود ویلکم بیک. ناظرین، پی ڈی ایم کی حکومت کے دوران بلاول بھٹو زرداری صاحب نے نیشنل اسمبلی میں اپنے والد صاحب کو بھی اور شریف برادران کو بھی ایک مشورہ دیا تھا. وہ کیا مشورہ دیا تھا سنیں ذرا. میرا ایک سٹیٹمنٹ تھا جہاں میں نے صدر زرداری کو اور میاں نواز شریف کو اپیل کیا کہ میاں صاحب کو اور زرداری صاحب کو ایسے فیصلے لینا چاہیے جس سے میرے لیے اور مریم شریف صاحبہ کے لیے آگے جا کے سیاست آسان ہو، مشکل نہ ہو. جس طریقے سے ہم چل رہے ہیں ایسے لگتا ہے کہ ہمارے بڑوں نے فیصلہ کیا کہ جو 30 سال آپ لوگوں نے سیاست بھگتا ہے ویسے ہی آپ چاہتے ہو کہ آگے جا کے 30 سال ہم سیاست کریں. اچھا، ایک تو فیصل بیڈر صاحب کے پاس بھی جاتے ہیں. پہلے چودھری غلام حسین صاحب کو بھی شامل کریں. چودھری غلام حسین صاحب، اب آپ کوئی بات کرنا چاہ رہے تھے. ایک تو جو حسن نے کہا کہ جی وہ 100%، اور فیصل بیڈر صاحب بھی یہی خیال ہے کہ تمام اشاریے، تمام ہوائیں اور تمام ہوے جو ہیں وہ ایک ہی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ بڑے میاں صاحب جو ہے از گوئنگ ٹو بی دی نیکسٹ پرائم منسٹر. آپ کی یہ اسیسمنٹ ہے کہ جی بالکل آپ 100% اس سے ڈس ایگری کرتے ہیں؟ اور باقی آپ کو پتا ہے اب نوجوان ہیں ہمارے ساتھی حسن ایوب صاحب، وہ کچھ ہسٹوریکل فیکٹس جو ہیں بتا رہے تھے 60s کے، 70s کے، اس کے بعد پھر ظاہر 80s بھی آئے، اس کے بعد 90s بھی آئے، اس کے بعد اصغر خان کیس کا فیصلہ بھی آیا، اس کے بعد IGI بھی بنی. وہ ساری تاریخ کا حصہ ہے. تو پہلے یہ جو کامنٹ ہے، آپ کیوں اتنے باضد ہیں کہ جو بڑے میاں صاحب پرائم منسٹر نہیں بن رہے؟ کیونکہ آپ جب بھی بات ہوتی ہے آپ کہتے ہیں نہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ آپ کی بھی سٹوری اکثر جو صحیح ثابت ہوئی ہے. کیوں ضد لگائی ہوئی آپ نے؟ یہ میں نے کسی سے کوئی ضد نہیں، میرے لیے سارے خبر کی بات کر رہے ہیں. لیکن فیصل کون خبر کی بات کر رہا ہے؟ نہیں، میں سر آپ کی خبر کی بات کروں. آپ نے کہا نا کہ 100% وہ نہیں بنے. میں بات کر رہا ہوں بھائی، اور بات کر رہا ہوں. جی مجھے کرنے دینا. فیصل واڈا صاحب جیسے ویل انفارمڈ، ویل کنیکٹڈ اور ویل پلیس پرسن سے میں یہ سیدھا سوال پوچھ رہا ہوں. اگر تو فیصلہ ووٹوں نے کرنا ہے تو پھر کاٹا مار دیں آپ بڑا کئی لوگوں پر، کوئی ان کا چانس نہیں ہے. اگر آپ نے ایک لسٹ نوٹیفیکیشن کا نکال دینی ہے کہ غلام حسین اور فیصل واڈا اور خاور گومن جو ہے یہ آج الیکٹ ہو گئے ہیں 3 کروڑ ووٹ لے کے، تو ایک اور بات ہے. آپ کس بنیاد پر اس طرح کے دعوے کرتے ہیں؟ پھر وہ ایک ان کا آدمی ہے داڑھی والا، اس نے کہا جی وہ فیصلہ ہو گیا ہے جاتی عمرہ سے وزیر اعظم ہوگا. بھائی کس نے فیصلہ کیا ہے؟ الیکشن کس لیے کروا رہے ہو اگر آپ نے یہ فیصلے کرنے ہیں تو؟ میرا یہ اعتراض بتا رہا ہوں. ایک تو یہ بھی کامنٹ کر دیجیے گا ان کا، اور دوسرا یہ بنیادی طور پر جو سوال یہی ہے کہ اگر ملک کو آگے لے کے بڑھنا ہے، ابھی آپ نے ساری بات کی، بڑا اچھا آپ کا وہ آرگومنٹ تھا
کہ یہ تو سارے لوگ وہی ہیں نا کہ واپس آ جائیں گے تو پھر وہی جو ہے ایک جمہوری حکومت آئے گی تو وہی ڈاکٹر وہ جو ڈاکٹر میں کہہ رہا ہوں ڈالر کہیں پھر آگے چلا جائے گا, پھر وہ سارے مسائل. تو پھر ہم یہ ساری ایکسرسائز کیوں کر رہے ہیں؟ یہ نئی بوتل کے اندر پرانی شراب ڈالنے کی یہ اتنی بڑی کوشش کیوں ہو رہی ہے؟ گمان صاحب دیکھیں, سب سے پہلے تو غلام حسین صاحب نے جو بات کی نا کہ اس ملک کے اندر میں جواب دوں گا, میرے سینئر ہیں, میرے بڑے بھی ہیں اور استاد بھی ہیں, کہ دیکھیں ان کی بات یہاں تو بجا ہے, لیکن غلام حسین صاحب ہسٹری بھول گئے کہ اس ملک میں مردے کا ووٹ ڈلتا بھی ہے اور مردے کا ووٹ کاؤنٹ بھی ہوتا ہے اور اس کا فیصلہ آتا ہے 3 الیکشنز کے بعد. تو جس ملک میں مردے کا ووٹ کاؤنٹ ہو جائے اور مردے کا ووٹ ایکسیپٹ ہو جائے اور وہ اس کے بیسس پہ جیت جائے تو اس ملک میں آپ ووٹ کی تو بات ہی نہ کریں نا. وہ ووٹ تو یہاں وڈیرا یا لینڈ لارڈ جو ہے وہ تھدیاں اپنی گھر میں رکھ لیتا ہے, وہ کہتا ہے تو جا کے ڈبے بھر دو, اور جس کی ایڈمنسٹریشن ہوتی ہے, جس کی ڈی سی ہوتا ہے, جس کی پولیس ہوتی ہے, جس کے آر اوز ہوتے ہیں, وہ الیکشن 65 سال سے جیتتا رہا. نہ پہلے الیکشن فیئر تھے, نہ 18 کے تھے, نہ 7 کے تھے, نہ 13 کے تھے, نہ آج ہوں گے, نہ کل ہوں گے, نہ آئندہ والے میں کل ہوں گے, کیونکہ ہمارا پورا نظام سسٹم کولیپس کر گیا ہے. اس کے اندر کرپشن بلڈ کے اندر آ گئی ہے. اگر آپ سیدھی بات کریں تو آپ کہیں گے آپ سائڈ پہ ہو جائیں, کیسی بات کریں, آپ کیمسٹ کے اندر بھی جائیں تو آپ کو شاید کسی کو 10 روپے 100 روپے دینے پڑیں گے, میری 2 لائن پہلے میرا بل پاس کر دے. یہ نظام ہو گیا, آپ کو کھڑا ہونا پسند نہیں ہے, آپ اس ایئرپورٹ سے نکلتے ہیں آپ اچھے بچے بن جاتے ہیں. دوسرا پرابلم یہ ہے کہ جو ہم باپ پارٹی کے ذکر چل رہے تھے اور اس کے کونوٹیشن میں ہم نے بہت ساری باتیں کی. آپ کی شہر کی پارٹی بھی جو ہے وہ سب سے پہلے لائن آزر لاہور. ہاں بالکل سر, دیکھیں میں تو دیکھیں آئی پی پی, خٹک صاحب, آزاد, ایم کیو ایم, میں نے آپ وقت سے پہلے بتایا تھا, جی ڈی اے وی ڈی اے سب ملا کے ایک مخصوص حکومت بنانے کی. پیپلز پارٹی 10-15 سیٹیں پلس مائنس کر کے ان کو پیپلز پروونس مل جائے گا. پرابلم سارا یہ ہے کہ ہمارے لیڈر آف اپوزیشن کون ہوگا سر, وہ کچھ پتہ نہیں, تھوڑے دن کے لیے وہ کیبنٹ کا حصہ اور پھر لیڈر آف, یہ تو مذاق ہم نے دیکھا ہوا ہے. پچھلی بار بھی ہم نے لیڈر آپشن دیکھ چکے ہیں نا ملک کے اندر, مذاق تو ہم نے بہت کچھ دیکھا ہوا اور دیکھ رہے ہیں. پرابلم یہ ہے کہ جو باپ کی پرورش ہے نا, جس پرورش سے یہ جو سارے نالائق بچے نکلے, پرابلم یہ کہ ہمیں ہر بار انہی نالائق بچوں سے ہی, کیونکہ بن ماں کے بچے تھے, باپ کی پرورش میں کمی ضرور ہوئی ہے کہ انہی میں سے کبھی ایک بیٹا ضلالت کر دیتا ہے, اس کو سائڈ پہ کر دیتے ہیں, کوئی باپ کی جگہ لینا چاہتا ہے, کوئی باپ کو گالیاں دیتا ہے, کوئی باپ کی جائیداد پہ جاتا ہے, باپ کے بتائے ہوئے رستے پہ نہیں چلتا, کبھی ملک توڑے ہوئے چلا جاتا ہے, کبھی دشمنوں کے ساتھ مل جاتا ہے. تو وہ باری باری وہ کمبھ کے اندر جو بچے ہیں فیملی کے اندر وہ 6-8 ہی ہیں. وہ ہم پہ اب یہ جائیں گے تو اب مسئلہ یہ آگے قیامت ہمارے پاس ایک اور ٹوٹ رہی ہے کہ پی ٹی آئی کا میں نے تو دیکھے مجھے شرما کہ 18 کے اندر اگر آپ کہیں گے کہ ریگڈ نہیں تھے لیکن 100% ریگڈ تھے, کیا ہمیں نہیں جتایا گیا؟ بالکل جتایا گیا. لیکن یہ تو نہیں میں کہوں گا 18 میں ہوا, اس سے پہلے بھی ہوا, اس کے بعد بھی ہوا, آگے بھی ہوگا اور آگے ہوتا چلا جائے گا. ٹھیک ہے, تو میری تو بڑی کلیئرٹی اس کے اندر. پرابلم یہ ہے کہ میں اس کا جو سب سے بڑا بلیمنٹ ٹھہراتا ہوں وہ عمران خان صاحب کو ٹھہراتا ہوں, کیونکہ ان کی وجہ سے ہم پھر پارٹی سسٹم کے اندر ضم ہو گئے. ہمارے پاس چوائس نہیں, ہم نے توڑا وہ آ کے, بس توڑ کے ہم ملک توڑنے کی طرف نکل گئے, یا اس حد تک چلے گئے کہ جس کے انکالڈ فور تھا, ضرورت نہیں تھی ہمیں, ہماری پالیسی آتی سب ٹو کرتے تھے. اب یہ جو نالائق بچوں کی ٹیم ہے, اس میں پرابلم یہ ہے کہ اب وہ پرورش تو ہو گئی, نرسری میں پل بڑھ کے گئے اور گھر کے اندر یہی نالائق بچے. ٹھیک ہے, اب میرا سوال آپ سے گمان صاحب یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں کہ اگر 16 مہینے کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی, تو اگر جو آج آپ پالیسی میکرز بنانے جا رہے ہیں, اگر وہ اتنے زبردست لوگ تھے تو وہ 16 مہینے میں ہیلپ کر دیتے. تو 16 مہینے کی بدترین پرفارمنس کے بعد آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جوڈیشل مارشل لا لگا تھا نا فیصل بھائی, جوڈیشل مارشل لا تھا نہیں تھا, مانتے ہیں مان لیا, اس مارشل لا کے اندر کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا گمان صاحب پرابلم یہ ہے, میرا دیکھیں اسی پرنسپل کے تحت میں کسی پارٹی میں بھی جوائن نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, میرا پرنسپل یہ ہے کہ سر میں تو نہیں کہتا کہ نواز شریف صاحب برے, میں تو نہیں کہہ رہا پیپلز پارٹی بری, میں تو نہیں کہہ رہا, میں کہہ رہا ہوں سارا فرسودہ نظام, سارے ایکسپائرڈ, ازمائے ہوئے, بار بار آتے ہیں, حکومت کرتے ہیں, نکل جاتے ہیں, عدلیہ بھی ان کو ساتھ دے دیتی ہے, سب ساتھ دے دیتے ہیں, پھر بلا بھی لیتے ہیں, پھر بریانی پلیٹ میں ووٹ بھی دے دیتے ہیں, موٹر سائیکل پہ ہی ووٹ دیتے ہیں. یہ کب تک ڈرامہ ہم ایکسیپٹ کریں گے؟ اگر مجھے دیکھیں نا گمان صاحب, جن کے ساتھ یہ گزر رہی ہے, جن کے بچے معذرت کے ساتھ سفر کر رہے ہیں, مر رہے ہیں, ان کو انصاف نہیں مل رہا, اگر انہوں نے نہیں فیصلہ کرنا تو مجھے اور آپ اور حسن یا چوئی صاحب کے بیسس پہ کیا ہوگا؟ ہم تو گائیڈ ہی کر سکتے ہیں نا. اور جب تک آپ کھڑے نہیں ہوں گے اپنے حق کے لیے, دیکھیں مشکلات آتی ہیں, ہم نے بھی پرائز پے کی جب ہم خاص کے خلاف کھڑے ہوئے, اہل بھی نااہل بھی ہوئے, ساحیات نااہل بھی ہوئے, بہت کچھ ہم نے گزرا, بہت ہم نے وزارتوں میں بھی سفر کیا, لیکن آپ نے اپنا گراؤنڈ ہولڈ کیا. اللہ توکل, آپ چلتے رہے, اللہ رحمت اپنی رکھے. گمان صاحب اب یہ ڈرامہ جو ہے نا, اچھا آپ کہتے ہیں
حسن کہتا ہے ہر آدمی 5 سال کے لیے آتا ہے، بلکہ ہم جب گورنمنٹ میں آئے تو ہم 5 سال کے لیے بھی آئے تھے اور اگلے 15 سال کے لیے سب کو سائڈ پہ کر کے اگلے 15، اور یہی ساری پلاننگ ہم نے کی. لیکن میں آپ کو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر میں آپ کے فورم پہ بیٹھ کے آپ کے بنائے ہوئے ایتھکس کے حساب سے نہیں چلوں گا تو آپ مجھے کہیں گے واؤڈا صاحب آپ جائیں، آپ گالی نہیں دے سکتے میرے پروگرام میں، آپ بدتمیزی نہیں کر سکتے، رولز ہیں نا آپ کے. اسی طریقے سے اس ڈرائیونگ فورس جتنی بھی یہ جمہوریت ہے، مجھے تو پہلے بتایا نا کون سا کہ مجھے جمہوریت نے دیا کہ آج تک ایک. اچھا آپ بے چینی ختم ہوئی ہے تو اس بے چینی کے اندر کوئی قانون بنانے، ویسے بھی تو جو منہ سے نکلتا ہے قانون بن جاتا ہے، تو بھائی قانون بنانے سال بھر 1.5 سال چلنے دیں اس کو، مجھے تو کوئی شرم نہیں اس چیز کے اندر. اگر آپ کو ڈیموکریٹک سسٹم رکھنا ہے، مرنا ہے ہمیں ڈیموکریسی کے اندر جمہوری ہونے کے لیے، تو بھائی اس میت کا جنازہ لے کے بدبودار لوگوں کو پیچھے کریں. انہی پارٹیوں میں اچھے لوگ بھی تو ہیں، ان کو آگے کر دیں. اب آپ کہتے ہیں نہیں گاوڈا صاحب آپ ان کی پہلے غلامی کریں گے پیچھے ہاتھ باندھ کے، ان کے سمدھی نانا ماما چایا بزدار خاتون جن بھوت کے کریں گے، اور پھر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں آپ ان کی لائق اور نالائق اولاد، پھر اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، پھر اس کی اولاد اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے. سر یہ از ناٹ ایکسیپٹیبل. یہ ایک چھوٹی سی بریک کی طرف جانا ہے ناظرین. بریک کے بعد ہم یہ جاننے کی کوشش کریں، ظاہر ہے یہ تو سارے نالائق بچے ہیں، 25 کروڑ کا ملک ہے، اس ملک کو آگے بڑھنا ہے، چلنا ہے، اچھی بری گورننس جو ہے اس کو ہم نے کہیں نہ کہیں تو اس کو مینج کرنا ہے. کیا اس بات کے کوئی لائق بچے بھی آنے والے دنوں کے اندر کہیں کو پیدا ہو جائیں گے، کوئی نئی پود ہمارے سامنے آ جائے گی؟ پاکستان دنیا کے چند ان ممالک میں ناظرین ان کا شمار ہوتا ہے کہ جہاں پہ ہماری جو یوتھ بلج ہے 60% کی بات کی جاتی ہے، جو کہ 35-40 ایئرز سے ہم جو ینگ ہیں. لہٰذا اب ہمیں کوئی لیڈرشپ چاہیے کسی نہ کسی حد تک. تو دیکھیں ایک معاملہ ہے نا کہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بات کر رہے ہیں کہ لڑائی جھگڑا سارا کچھ ہوتا رہا، اب تھوڑا سا میں بھی کوئی روش بدلی جائے، کوئی نئے لوگ آئیں، نئے بچے آئیں. اس کے بعد اس کے اوپر تفصیل سے بات ہوگی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. جو ہے بھارت سمیت انڈیا سمیت کوئی 1 درجن سے زیادہ ایسے ممالک ہیں کہ ان کا یہ جو بیلٹ پیپر ہے نا اس کے اوپر کسی بھی حلقے سے جو لوگ ہوتے ہیں امیدوار ہوتے ہیں ان کا نام ہوتا ہے، اس کے بعد نیچے سب سے لاسٹ پہ ہوتا ہے نوٹا، نن آف دا ابو. ووٹر کے پاس یہ ایک آپشن موجود ہوتا ہے کہ وہ اس نوٹا کے اوپر ٹک کرے کہ یہ جو جتنے بھی کینڈیڈیٹ مجھے مختلف پارٹیز نے دیے ہیں ان میں سے مجھے کوئی بھی پسند نہیں ہے، لہٰذا میں ان کو سب کو ریجیکٹ کرتا ہوں. جو انڈیا کے اندر پچھلے دنوں میں دیکھ رہا ہے ایک اسیسمنٹ آئی کو 1.9 کروڑ کے قریب لوگوں نے وہ آپشن بھی اپنایا. یہ آپ کے سامنے این ڈی ٹی وی کی ایک سٹوری ہے. 1.29 کروڑ ووٹس ہیو بین کاسٹ فار نوٹا ان لاسٹ 5 ایئرس. یہ ان کے جو وہاں پہ ایک پول رائٹس باڈی ہے اس نے یہ سارے کا سارا ایکسپلین کیا. اب یہ ہم نے بہت بحث کر لی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. میں واڈا صاحب میں پچھلے 99-2000 سے آن ورڈ میں نے 5 اسمبلیاں کور کی ہیں، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کور کی ہے، میں نے 5 پرائم منسٹر کے آفیسز کور کیے ہیں. کافی حد تک آپ کا آرگومنٹ بڑا جائز ہے کہ وہ دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے وہ کرا کے وہ ایک متنجن بنایا جاتا ہے، نہیں چلتا. پھر 3-4 سال کے بعد یہ طرح نئی ڈش تیار کرنے کی کوشش لگتے ہیں اور عوام جو ہے وہ بیچارے پستے جا رہے ہیں. ہمیں کوئی نئی چیز جو ہے نیا پن نہیں مل رہا. حل ظاہر ہے اب حل کی بات کرتے ہیں بیسڈ آن یور ایکسپیرینس کہ اب جو ہے موجودہ اگر حالات کو سامنے رکھیں. ایک تو آپ نے بھی کہہ دیا کہ جی بڑے میاں صاحب ہی آ رہے ہیں. بڑے میاں صاحب کی حکومتیں میں نے ان کا پرائم منسٹر آفس بھی دیکھا ہے، ان کی حکومت بھی دیکھی ہے، جس انداز سے وہ حکومت کرتے ہیں آپ بھی جانتے ہیں. حل کیا ہے؟ کیسے ہم آگے بڑھیں گے؟ کس انداز سے یہ جو نوٹا والی آپشن ہے کہ لوگوں کو آپشن دیتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ہم ریجیکٹ کرتے ہیں یہ جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، اور اس کے بعد پھر لیٹس گیو ڈفرنٹ آپشن. امن صاحب اس کے لیے آپ کو سسٹم چاہیے. سسٹم تو کولیپس کر گیا ہمارے ملک میں. سسٹم کا ہے جس کی لاٹھی اس کی بحث. میں آپ کہہ رہا ہوں اس ملک کے اندر مردے یہ تو وہ ہیں جو زندہ لوگ آئے تھے، انہوں نے کہا ہمیں یہ آدمی پسند نہیں ہے، ہم نہیں دیں گے ووٹ. بھائی یہاں مردے کا ووٹ ڈل رہا ہے. اس ملک میں مردے کا ووٹ کاؤنٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر آپ جیتتے ہیں. اس کا فیصلہ 3 الیکشن کے بعد آتا ہے. نمبر 1 تو ہمارے پاس سسٹم نہیں ہے، سسٹم ان پلیس ہونا چاہیے. نمبر 2 یہ کہ انٹرپرینورشپ جو ہے، انٹرپرینورشپ کیا ہوتی ہے؟ آپ ایک 5 لاکھ کو چلاتے ہو تو کامیابی سے چلاتے ہیں. سب جو سیاستدان ہیں ان کے بزنسز فلرش کرتے ہیں لیکن ان کی گورنمنٹ فلرش نہیں کرتی. کیوں؟ یہ کیسے پاسبل ہے؟ آپ فیکٹری چلاتے ہیں، کسی کی اسٹیل مل ہے، کسی شوگر مل ہے، فلانا سب ٹاپ ریٹڈ ہے. جو عوام کو جن چیزوں کی ضرورت ہے، جس کی ووٹ کی بھیک مانگتے ہیں، بھائی مجھے ووٹ دے دو یار، میں تمہیں روٹی کپڑا مکان دوں گا، چینی دوں گا، دودھ دوں گا، آٹا دوں گا، سب کچھ دوں گا، یونیورسٹی دوں گا، وہ سب کی فیکٹریاں تو سیاستدان کے پاس خود ہیں. سب چیزوں کا مالک وہ خود ہے. وہ 100 کی چیز 500 بیچتا ہے، کوئی پوچھ نہیں سکتا. ٹھیک ہے، صحیح بات. تو جب آپ کی سچویشن یہ ہوگی، جب تک عوام کھڑی نہیں ہوگی، عدالتی نظام کھڑا نہیں ہوگا، عدالتی نظام
صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے سے پہلے اپنے گریبان میں دیکھیں کہ جو دینے والا ہے وہ خود صادق اور امین ہے یا نہیں ہے. اگر اس پہ مبینہ الزامات ہیں وہ الزامات سے نکلے باہر پھر کرے. دیکھیں نا, ہم تو سیاستدانوں کی تھک سکن ہے, کوئی بات ہو گئی, اونچی آواز ہو گئی تو آپ کو بلا لیا, آپ کے خاندان سے لے کے سب کو کامنٹس میں اڑا دیا, ٹھیک ہے, ہیوملیٹ کیا. لیکن آپ کے اوپر اگر الزامات ہیں تو آپ کیسے صادق امین کا سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں؟ آپ خود صادق امین نہیں ہیں. آپ بتائیں آپ کا کہاں سے کون سی چیز ہے. اسی طریقے سے اگر آج فیض آباد دھرنے کی بات ہو رہی ہے, ابو دا لا کوئی چیز نہیں ہے, بہت اچھا پریسیڈنٹ سیٹ ہو رہا ہے, بٹ انسٹیٹیوٹ اس کو پروب کرے گا, انسٹیٹیوٹ اس کی سزا متعین کرے گا اگر ہے, اور انسٹیٹیوٹ ہی اس کو آزاد کر سکتا ہے. یہ پیرامیٹرز ہمارے بڑے کلیئر ہونے چاہیے گورنمنٹ صاحب. اور میں آپ کو آخری کام کم رہ گیا کہ حل اس ملک کے اندر ہے, یہ سونا اگلنے والا ملک ہے, ٹھیک ہے. پراپرٹیز کا دبئی آپ سے 50 سال پیچھے تھا, آج 100 سال آگے ہو گیا. کیسے ہو گیا؟ انفراسٹرکچر انہوں نے دیا. آج آپ انٹرنیشنل بائرز کو لے آئے, لوگ پراپرٹی ہیں, آپ آسمان سے باتیں کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب 450 ایکٹیویٹیز ہے ایک پراپرٹی کے پروجیکٹ کے اندر, 450 انڈسٹریاں آپ کی اس کا چلتی ہیں, مائنز اینڈ منرلز آپ کے پاس کھڑا ہے, ریکوٹیک آپ کے پاس کھڑا ہے. ٹائم تھوڑا ہے, ہاں جی پلیز. میں تو ایک بات یہ کرنا چاہ رہا تھا, میں پہلے بھی فیصل بارڈر صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھا کے بتانا چاہ رہا ہوں کہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا یہ عزم ہے کہ اس مرتبہ جو الیکشن ہوں گے, ماضی میں جو ہوا وہ گزر چکا ہے, اس مرتبہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے, اور یہ یقینی بات بنائیں گے ہماری اسٹیبلشمنٹ کے اس وقت جو لیڈرز ہیں. ایک بات تو یہ ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے حوالے سے اصل میں بہت سے لوگوں کو اس ٹائم پرابلم ہے کہ نواز شریف دوبارہ چوتھی مرتبہ کیوں پرائم منسٹر بننے جا رہے ہیں, کیونکہ ان لوگوں نے تو نواز شریف صاحب کو اپنی طرف سے سیاسی قبر میں اتار چکے تھے, لیکن وہ سیاسی قبر میں جانے کے بجائے وہ واپس آ رہے ہیں اور ملک کے چوتھی مرتبہ وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں. ہم بالکل تیار ہیں. صاحب ایک کامنٹ کر دوں, ابھی آپ کے لیے بہت بڑا امتحان ہے, بہت بڑا سوال ہے, جیسے پاکستان کی الجھن ختم ہو جائے گی اگر تو نااہل نواز شریف صاحب کو عدالتی نظام اہل کر دیتا ہے, تو دین وی شوڈ نو واٹس گوئنگ آن, اور اس کے اندر پھر ہمیں کسی کو ادھر ادھر بلیم کرنے کی ضرورت نہیں. سمپل از دیٹ. بڑی اہم بات کی ہے فیصل بارڈر صاحب نے. ناظرین, ظاہر ہے ہفتے کا آخری پروگرام ہے, انشاءاللہ انہی موضوعات کے اوپر ہم اگلے ہفتے بھی اپنی بحث جاری رکھیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ سوموار کو آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.